بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ دنیا بھر میں موسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی پورے ملک میں بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، خوبصورت موسم ہے، حالات بھی بہت اچھے ہیں، بس ذرا مزاجوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، چونکہ موسم کی تبدیلیوں سے جو مزاجوں پہ اثر پڑتا ہے اس کا شکار ہم بھی ہوئے ہیں اور کسی حد تک اللہ محفوظ رکھے اپنے شجاع صاحب بھی ہوئے ہیں۔ تو پروگرام کے دوران اگر یہ محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ اس میں ہماری نہیں موسم کی گنجائش نکال لیجئے۔ پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس حیا وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب ہم نے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے کہ بازاروں میں جائیں، شاپنگ مالز پہ جائیں تو ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ بہت ہی نامناسب سا لباس پہنے ہوئے بزنس مین ان سے بزنس کرا رہے ہوتے ہیں۔ اس پر حیا پہ بات ہوئی، پھر شجاع صاحب نے ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کر دی تھی اس موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ایک لفظ بھی خاص استعمال ہوا، وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، شجاع صاحب خود ہی کریں گے۔ تو یہ سب اس پر بات ہوئی تھی اور بات نکلتے نکلتے آگے چل گئی۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات ہماری شروع ہوئی تھی تو وہ اصل میں ایک سلسلہ چل نکلا ہے گفتگو کا، تو یہاں تک آ گئے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم جو ہیں اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں چاہوں گا شجاع صاحب سے کہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ریکیپ والے کو، اور پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اور ہم وہاں تک پہنچے تو پھر معلم والے جو کچھ نکات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کی تربیت اور کیسی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاع صاحب نے حیا کے حوالے سے بیان کی تھی، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ درمیان میں ڈسٹربنس کے چانس ہے؟ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ گزشتہ نشست میں ہم مطالعہ کر رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس پہلو کا کہ حیا کی حفاظت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف پیراویوں میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ گو کہ پچھلے پروگرام میں کچھ گفتگو کے دوران میں ہم نے ذکر بھی کیا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ تھوڑا ذرا سخت محسوس ہوتی ہے، تلخ محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ جب کلام آئے گا اور کوئی موقع آئے گا، کوئی نقطہ آئے گا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی اور وہ ہمارے علم میں بھی ہے، تو اس کا ذکر کرنا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہو سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے تو خود کو یاد دہانی کرانی اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے، پہنچانے سے ہم سمیت اور لوگ بھی اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یعنی یہ الفاظ کوئی ڈپلومیٹک نہیں ہے یا کوئی لفاظی نہیں ہے، بنیادی مقصد کیا ہے وہ، بلکہ یاد آیا مجھے پچھلے پروگرام کے آخر میں ایک حدیث مبارک کا میں نے حوالہ دیا تھا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، یہاں کوئی ٹونٹنگ مقصود نہیں ہے، کسی پہ کرٹیسزم مقصود نہیں ہے، کسی کی مطلب آبرو ریزی کرنا مقصود نہیں ہے، کسی پہ کامنٹس پاس کرنا مقصود نہیں، بلکہ ایک احساس زیاں ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی سامنے آئے، اور ہم اصل میں خود احتسابی ہے، ایگزیکٹلی بالکل صحیح لفظ ہے، خود احتسابی ہے، اور یہ کرنے کے ہمیں حکم بھی ملا ہے، جی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک تم میں سے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو کل کی تیاری کا محاسبہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حاسبوا من قبل ان تحاسبوا، آج اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، بالکل ہونا ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 284، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے نفس میں ہے، تمہارے باطن میں ہے، تم اسے ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ تو حساب لے لے گا۔ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ تو سچی بات ہے، اب ظاہر بات دل کھول کر تو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں مقصود اپنی یاد دہانی، اپنے ناظرین کی یاد دہانی اور اصلاح کی طرف کوئی ہمارا قدم بڑھے۔ تو کبھی اگر شدت تاثر آ بھی جائے تو ہم کہیں کہ اس کو برقرار رکھے، یعنی آپ اس کو اگنور کریں۔ یہ کوئی کسی کی ٹونٹنگ نہیں، کسی کی تنقید نہیں، بلکہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی یاد دہانی کا سامان ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو انسانی نفسیات ہے، وہ یہ کہ جب آدمی کے مزاج میں تھوڑی سی سختی آنے لگتی ہے یا بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے سنسیئرٹی آ رہی ہے باہر۔ جب خلوص ہوتا ہے تو شدت آتی ہے کلام میں، چاہے وہ نرم کلام ہو رہا ہو چاہے گرم کلام ہو رہا ہو، خلوص کی شدت آتی ہے تو پھر الفاظ بھی تبدیل ہوتے ہیں، لہجہ بھی تبدیل ہوتا ہے، کمیونیکیشن وے آف کمیونیکیشن بھی چینج ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا سنسیئر ہے۔ اور اگر صرف مصنوعی باتیں کر رہا ہو تو پھر تو وہ تصنع بناوٹ ہوتی نا، آدمی کرتا ہے بہت اچھی اچھی باتیں کرتا اور بناوٹ کھل کر سامنے بھی آ جاتی ہے۔ ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے آدمی، تو پھر اللہ بہت تعالیٰ ہم سب کو اخلاص پر سلجھ سلجھ کے۔ تو ہم تو براہ راست ویسے ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ سے، اور اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کے ٹی وی لاؤنج میں آ جاتے ہیں ہم اسکرین کے تھرو، آپ سے باتیں ہوتی ہیں، یہاں باتیں ہوتی ہیں، میں شجاع صاحب سے 10 باتیں یہاں کرتا ہوں، شجاع صاحب سے ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی جو شجاع صاحب نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ اپنے سامع کی نفسیات کا جائزہ لے کر اس کی عقلی استعداد کے مطابق جو ہے گفتگو فرمایا کرتے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ تو تمام حضرات پڑھے لکھے اور اس عہد کے مطلب جنٹل مین اور بہت ہی کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو آپ کی ذہنی استعداد تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہے۔ جی چلیے اب یہیں سے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ انٹرو میں آپ نے ذکر فرما دیا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حیا پر کلام کیا، اور ایک لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، میں دہرائی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیوث کا لفظ استعمال کیا، میں جان کر یہ نہیں کہا کہ میری زبان سے اچھا نہیں لگے گا۔ دیوث کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد کے لیے کہ جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ گھومتا دیکھتا ہے اور اس کو کوئی شرم نہیں آتی اس کے اوپر۔ اس پر ہم نے جو غیرت دینی کا تقاضا ہے، حمیت دینی کا تقاضا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی اور کا تقاضا ہے، اس کے تعلق سے کلام کیا کہ بھئی خدا را ہم اپنی بھی شرم کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی شرم کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے پر جو شریعت نے پردے کے احکامات عطا فرمائے، مرد اور عورت کے دائرہ کار کو الگ بیان فرمایا ہے، آزادانہ طور پر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی کا معاملہ نہ ہو، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں توجہ دلا دی تھی، اس کو ہم یہاں پر اب بات کو روکتے ہیں۔ اب جو بات آپ نے بیان فرمائی، کیونکہ سلسلہ کلام میں تفصیل چلی آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم اور تدریس کے طریقے میں بتائے، اس میں بہت سارے مزاج آپ کو ملیں گے، بہت ساری میتھڈالوجیز ملیں گے، بہت ساری ٹپس ہمیں ملیں گی۔ اب اسی بات کو لیجئے، بلکہ چلیے پچھلی بات کو تھوڑا سا اور رینفورس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں کبھی آپ کو شدت بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ شدت نیک نیتی کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہوتی۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خطابت، اچھا ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ میں عرض کر دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر ایک میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہے، کتاب بھی تحریر کی ہے، اور اس میں کمیونیکیشن کے آداب کیا ہونے چاہیے، کس طرح کی وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے خطابت کو بھی آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ میں عرض کر دیتا ہوں اس بات کو، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ خطابت کو اگر ہم دیکھیں، کچھ عرصے پہلے بھی کسی تعلق سے کلام آیا تھا، تو حضور علیہ السلام کی آواز بلند بھی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی آنکھیں کبھی اور چہرہ انور سرخ بھی ہو جاتا تھا، حضور علیہ السلام جو خطابت فرماتے کھڑے ہو کر تو آپ دائیں طرف بھی جاتے تھے، آپ بائیں طرف بھی جاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا یہ معاملہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ بھی اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں نرم مزاجی ہے، جہاں حضور
علیہ السلام کا چہرہ انور سب سے زیادہ مسکراتا ہے. جہاں شفقت ہے، نرمی ہے، وہیں دین کی تعلق سے غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے کہ کہیں اللہ کی حدود ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی آپ توجہ دلاتے کسی نافرمانی کے رویے کی طرف، کسی گناہ کے کام کی طرف، توجہ دلانے سے مراد اصلاح کی کوشش کرتے، آپ کی آواز بلند بھی ہوتی اور آپ کا چہرہ انور سرخ بھی ہو جاتا. تو اگر آج ہم سیرت النبی کا پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم کلام کر رہے ہیں بھئی تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، تو ہمیں پیچھے ہی جانا پڑے گا نا، اور وہاں سے لینا پڑے گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس، طریقہ تربیت، طریقہ اصلاح کیا تھا. اب جو ایک نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم کا اہتمام کرتے، تدریس کا اہتمام کرتے، تربیت کا اہتمام کرتے، تو جو مخاطب ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہے، اس کی ذہنی سطح، اس کی علمی استعداد، اس کا لحاظ رکھ کر آپ کلام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مجلس میں بدو بھی آ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں سردار بھی آ رہے ہیں، شہری بھی ہیں، ان پڑھ بھی، شہری بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، دیہات کے رہنے والے بدو بھی ہیں، اور آپ کے سامنے عوام الناس کا بھی جمع غفیر آ رہا ہے، آپ کے سامنے سردار بھی آ رہے ہیں، آپ کے سامنے مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی آ رہے ہیں، اور علماء آ رہے ہیں، مختلف مذاہب کے بڑے جید علماء آ رہے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے بچے بھی آ رہے ہیں، کبھی خواتین آپ سے سوال کر رہی ہیں، کبھی بچوں کے معاملہ آ رہا ہے. تو یہ سارے پہلوؤں کے اعتبار سے آنے والے، یا جس کی تربیت مقصود ہے، جس کی تعلیم مقصود ہے، اس کی علمی سطح، ذہنی سطح، استعداد، اس سب کو سامنے رکھ کر کلام کرنا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہ جو شجاع صاحب نے فرمایا نا کہ کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی گھن گرج ہے، کبھی برسات کی طرح پھوار ہے، کبھی بہتی آبشاروں کا رنگ ہے گفتگو میں، یہ سب اسی وقت آتا ہے جب آدمی کا خیال جو ہے وہ واضح ہو اور وہ کسی چیز پر یقین رکھتا ہو، ایمان. اسے کہتے ہیں کلیئرٹی آف تھاٹ. جب آپ کے تھاٹ کلیئر ہوتا ہے تو ووکیبلری خود بخود آتی، پھر آپ کو لفظ ڈھونڈنے نہیں پڑتے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر سے جذبات جب نکل رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کا ذخیرہ وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ باڈی لینگویج بھی آتی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ. جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ کبھی اگر ہم بہت ایسی بات کر رہے ہوں گے جس میں غصے کا پہلو ہوگا تو چہرہ خود بخود سرخ ہو جائے گا اور مٹھی بھیج جائے گی اور لہجہ جو ہے وہ بدل جائے گا بالکل. تو اس کا تعلق اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر کے جذبات جو ہیں وہ اخلاص سے پر ہیں یا نہیں ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کلیئرٹی آف تھاٹ کی بات ہو رہی تھی، یعنی مقصد کے واضح ہونے کی. جب آپ کا مقصد واضح ہے، آپ کو اپنی بات پر ایمان کی حد تک یقین ہے، تب پھر ووکیبلری جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، ذخیرہ الفاظ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی خطابت میں، آپ کی گفتگو میں شجاع صاحب نے فرمایا موجود ہے. سامنے والے کو دیکھ کر جو حاضرین ہیں، جو مخاطب ہے. اچھا، یہ بھی شجاع صاحب نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، مخاطب. ہم لوگ سب کو مخاطب تو بولنے والا ہوتا ہے، مخاطب سننے والے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ زیر اور زبر کا فرق ہے، یہ تھوڑا سا. تو مخاطب جو ہے وہ سامنے کون ہے؟ بچہ ہے، عورتیں ہیں. اچھا، گفتگو کرنے کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خواتین ہیں تو ان میں بھی ہمیں تفریق کرنی پڑتی ہے کہ خواتین پروفیشنل ہیں یا گھریلو ہیں. خواتین ایج گروپ، ان کا ایج گروپ زیادہ ہے، یہ ٹین ایجر ہیں، چونکہ ان کی سب کی تھاٹ الگ الگ ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا بالکل الگ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے. عمدہ مثالوں سے، روزمرہ کے مشاہدات سے آپ استدلال کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی کہ میرا ایک بچہ کالا ہے، باقی سارے بچے گورے ہیں. اچھا، اس سے جو پچھلی بات تھی نا ذہنی استعداد، وہ ہم حدیث مبارک کے الفاظ کو بھی دہرا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق. ہاں، ورنہ ضائع ہو جائے گا. ورنہ ضائع ہو جائے گا. یعنی اس کے اگر ہم ہماری اصطلاح میں کہیں تو ہو سکتا ہے سر سے گزر جائے. جی، بچے ہیں تو بچوں، اچھا اب بچوں سے کلام کرنا، بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کرنا، ان کی سطح پہ آنا پڑتا ہے. یہ بچوں کا کام نہیں ہے. بچوں سے گفتگو کرنا ہے بچوں کا کام، سچی بات ہے. نچلی سطح پہ آنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو پروفیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں نا ٹیچرز کی، اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، معاف کیجیے، تو عجیب بات ہے، اگر گریڈ 1 سے 5 کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں اور مثال کے طور پر ان کی ٹریننگ کی ایک کاسٹ مثال کے طور پر 100 روپے آ رہی ہے، تو جو گریڈ 1 سے نیچے ہیں، جن کو پری پرائمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارلی ایئرز بیفور پرائمری ایجوکیشن،
ان کے ٹیچرز کی اگر ٹریننگ کرائی جائے گی وہ 200 روپے چارج کریں گے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ مشکل معاملہ ہے. تو ایک دفعہ کسی نصاب پر ہم کام کر رہے تھے تو ایک جملہ بڑا پیارا سامنے آیا کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مجھ سمیت جو لوگ والدین ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے اور وہ 3 دن مستقل کہہ دیں ذرا ہمیں کہانی سنا دیں تو تیسرے دن چکرا جاتے ہیں اس کو کیا سنایا آپ کیا سنا جی. تو بھارت بہت سے لوگوں نے کام کیا, ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے کام کیا, اہل علم نے بھی کام کیا ہے. 365 کہانیاں بھی مختلف پیرایوں میں, کچھ ہیں جو احادیث مبارکہ سے واقعات لیے گئے, کچھ ہیں جو اسلاف کے واقعات کو جمع کیا گیا, کچھ ہیں جو ڈیلی لائف کے واقعات کو جمع کیا گیا, اور کچھ ہے کہ جو ایک عام ذرا فکشن کی باتیں ہوتی اس کو بھی جمع کچھ لوگوں نے کیا, لیکن وہ لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا, یہ جتنی ذہنی استعداد کو سامنے رکھ کر کلام کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل اور فہم کے مطابق. اب ظاہری بات ہے جب ہم تھوڑا مجھے بھی کرنا چاہیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی کلام کریں تو اس تفصیلی کلام میں یہ جو معلم والی حیثیت ہے اس پر بہت لکھا گیا ہے. ہمارے ماضی قریب کے علماء نے, ہمارے اسلاف نے, بزرگوں نے لکھا, اور وہ کام اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. تو اگر اسی ٹائٹل کے تحت کہ رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت معلم اگر ہم تلاش کریں گے تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آ جائیں. ایک دلچسپ بات, یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں راوی نے حدیث کو روایت کیا, تو اہل علم کا ایک نقطہ بڑا دلچسپ ہے, ٹیکنیکل, یہ میرا میدان نہیں ہے مگر جو ہم نے سیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی کس عمر کا کوئی شخص ہو تو اس کی بیان کردہ روایت کو قبول کیا جائے. جی. تو عمر بن سلمہ ایک ہے صحابی رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کفالت میں بھی رہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, بیٹا اللہ کا نام لے کر شروع کرو اور اپنے سامنے کی طرف سے کھاؤ. انہوں نے اس بات کو عمل میں بھی لے کر آئے جب یہ 5 سال کے تھے, 5 سال کے, اور اس کو انہوں نے روایت بھی کیا اور محدثین نے ان سے اس روایت کو قبول بھی کیا. تو 5 سال کا ایک بچہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات سکھائی ہے اور اس نے اپنے عمل میں بھی اس کو محدثین کہتے ہیں ضبط کر لینا, ضبط کر لینا, تو جذب کر لیا, محفوظ بھی کر لیا, اپنے حافظے میں محفوظ کیا اور اپنے عمل میں بھی محفوظ کیا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی عمر کے ایک بچے سے بھی محدثین نے اس کو قبول کیا ہے, اور آج امت کو یہ روایات جو ہے وہ پہنچی ہیں. لیکن اس بچے سے اس کی سطح پر کلام ہو رہا ہے, آنے والا بدو سے اس کی سطح پر کلام ہو رہا ہے, آنے والی کوئی بڑھیا ہے اس سے اس کی سطح پر کلام ہو رہا ہے, آنے والا کوئی سردار ہے اس کی سطح پر کلام ہو رہا ہے, آنے والا کوئی وفد ہے. ہم نے بات کی تھی جب ہم شروع سے ترتیب سے چلتے ہوئے آئے تھے, عام الوفود سن 9 ہجری, تو مختلف وفد آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ان سے ان کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے. آنے والے نجران کے عیسائیوں کا وفد ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے پادری بھی آئے, ان کے ذمہ داران آئے, بڑے لوگ آئے جی, تو ان سے ان کی سطح پر کلام ہو رہا ہے. اب جب ہم واقعات تلاش کریں گے تو ہمیں ملیں گے, تو ہمیں ایک انسائٹ ملے گی, ایک تھوڑی بلکہ ٹھیک ٹھاک بصیرت ملے گی کہ ہم اپنے کلام میں اس بات کو کس طرح شامل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی اجازت سے ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی تھی نا کہ کب وہ آواز کا بلند ہونا, کب ذرا اس کا پست ہونا, کب ذرا نرمی کا معاملہ, کب ذرا نسبت سختی کا معاملہ, کب گھن گھرج کا معاملہ. تو مجھے اس سے بڑی دلچسپ باتیں یاد آئیں, مختلف اہل علم نے بھی بیان کیا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جب قرآن حکیم کا تعارف پیش کرتے تھے تو بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے, ناظرین بڑا اپریشیٹ کریں گے آپ اس کو انشاءاللہ. قرآن حکیم میں مکی صورتیں بھی ہیں, قرآن حکیم میں مدنی صورتیں بھی ہیں. اچھا ایک بات ہم سب کو پتا ہے کہ اکثر آخری پاروں میں مکی صورتیں ہیں, آیات چھوٹی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں. اچھا اگر پیچھے سے پیچھے آتے چلے جائیں یعنی 30ویں پارے سے 27ویں پارے 26ویں پارے تو آیات تھوڑی چھوٹی ہیں. ذرا درمیان والی مکی صورتوں میں آئیں گے بڑی ہیں, اور جب بالکل شروع کی مکی صورتوں میں آئیں گے بہت ہی بڑی ہیں. تو اس طرح قرآن پاک تدریجاً آیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے تھے کہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے, جب دریا پہاڑی علاقے سے نیچے اترتا ہے تو اس میں شور ہوتا ہے, گرج ہوتی, جوش ہوتا ہے, اور جب وہ اتر کر میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے, روانی سی آ جاتی ہے, جی, تسلسل آپ کو نظر آتا ہے. اچھا مکی صورتوں کا انداز کیا ہے؟ اگر میں 2-3 مقامات پیش کروں, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. کس بارے میں سوالات ہو رہے ہیں؟ عظیم خبر کے بارے میں. ان قریب ان کو پتا چل جائے گا, ان قریب تم جان لو گے. یہ جو گھن گھرج اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, 5 آیتیں ہوگی, مختصر ہیں. آسمان پھٹ جائے گا,
ستارے جھڑ پڑیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی، ہر ایک جان لے گا اس سے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یہ وہ گھنگھرج ہے جب کسی بگڑی ہوئی قوم کو اصلاح کی طرف لانا ہو تو انذار کا پہلو، ذرا ڈراوے کا پہلو غالب ہوگا۔ یہ آپ کو شروع کی مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ بعد کی مکی صورتوں میں آتے ہیں تبشیر ملتی ہے، یہ بشارت کیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے، اپنے اوپر جو چاہے اللہ تعالیٰ لازم فرمائے، اور جو تم میں سے نادانی میں گناہ کر بیٹھے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ آپ کو درمیانی مکی صورتوں میں ذکر ملے گا۔ مدنی صورتوں میں آئیں گے تو آیات آپ کو طویل ملیں گی۔ تو جب پہاڑوں سے اترتا ہے دریا تو گھنگرج ہوتی ہے، اور جب نیچے اتر آتا ہے تو ایک روانی۔ مدنی صورتوں میں آپ کو ذرا ٹھہراؤ ملتا ہے آیات کے ردم میں۔ یہ مجبور لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایک لفظ میں استعمال کر لوں بڑا عجیب لگے گا ناظرین کو۔ ردم بھی ہے اور قرآن میں ترنم بھی بہت ترنم ہے، اور حدیث میں نس کے آتا ہے، غنا کا لفظ آتا ہے۔ ہے۔ غنا ترنم ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن پاک کے لیے بھی لفظ آیا یہ، لیکن قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے جی۔ باقی ابھی یہ جو صورت آپ نے سورہ مبارکہ کا آیات جو ہے 5 آیات جو تلاوت کی ہیں، اب ذرا دیکھیے اس میں جوش خطابت ہے۔ ہاں، اور اس کا وہ وزن دیکھیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ ردم ہے جی، اور کئی بڑے بڑے دنیا کے گٹارسٹس، میوزیشنز، جی۔ سنگرز ہیں۔ اس وقت حمید اللہ صاحب کا مجھے مضمون یاد آ گیا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک موسیقار نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ پورے قرآن کو میں نے جو ہے اپنے کی بورڈ پہ دیکھا ہے، پورا قرآن جو ہے وہ ردم کے مطابق آتا ہے، صرف ایک جگہ تھوڑی سی گنجائش مجھے گڑبڑ لگتی ہے کچھ اس کے حساب سے۔ تو حمید اللہ صاحب کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ میں اسے کیا جواب دوں، ظاہر موسیقی میرا فیلڈ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے اس سورہ کو اس طرح پڑھا، تو اس آدمی نے مجھے اٹھا لیا، وہ ناشن لگا کرنے کا اس طرح پڑھیں گے تو پورا قرآن جو ہے ردم میں آ جائے گا۔ ہاں، یعنی وہ اس کی وہ فیلڈ تھی نا، اس اینگل سے جب دیکھا ہے تو وہ دنگ رہ گئے۔ ایسے بہت سارے، اور یہ اعجاز ہے قرآن کا، اعجاز ہے جس اینگل سے دیکھیں آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ جی البتہ ناظرین کرام، قرآن حکیم ہے، رب کائنات کا کلام ہے، موسیقی نہیں ہے، لیکن لفظ غنا حدیث مبارک میں آیا۔ قرآن کی اپنی ایک شان ہے۔ اچھا ایک اور مثال دوں کیونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے، ہمارے وہ خماسی بھی چلتا ہے نا، تو 4 ایک جیسے ہوتے ہیں، 5واں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم حجارۃ من سجیل، ایک ہی وزن ہے، فجعلہم کعصف مأکول۔ مسدس کی وہ ہے، تو کوئی اس کو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا اعجاز بھی ہے، لیکن جو بات چلی تھی نا مخاطبت کا انداز اور حالات کو دیکھتے ہوئے، اس انداز کو ہم قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے، اور اس انداز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم و تدریس و تربیت میں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور صاحب قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ جس انداز سے بیان کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ بات بیان کی جائے اور وہ دل میں گھر نہ کرے اور اثر نہ کرے۔ تو یہ طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تربیت میں لیا، صحابہ کرام نے لیا، اور جو ہم تک پہنچا وہ یہ کہ گفتگو جو ہے وہ ایسی کی جائے، عمدہ مثالوں کے ساتھ، استعاروں کے ساتھ، روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ، اشارات کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ایک اور اہم بات جو رسول اللہ کے تعلیم سے ہمیں ملتی ہے بحیثیت معلم، وہ یہ کہ مخاطب کی بولی اور اس کے لہجے میں بات کی جائے تو زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں۔ جی، اب جو اس سے پچھلی بات ہو خاصی طویل ہے، تمثیل کہیں، مثالیں کہیں، تشبیہات ہیں، روزمرہ ہے، محاورات ہیں۔ اب کس قدر کچھ باتیں تو ناظرین کے بالکل ہمارے معروف ہے نا، مشہور واقعہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے توبہ کرنے کی جو اہمیت ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اونٹ والے کی مثال مشہور بات ہے، تو وہ جب اونٹ والے کو اونٹ مل گیا جو کھو گیا تھا، تو وہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور غلط جملے اس کی زبان پر، اور یہ کیفیت ہم پہ اکثر طاری ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے، محاورہ ہے، ہوش میں نہ رہنا، کچھ سے کچھ زبان سے نکل جانا۔ تو وہ اونٹ والے کا اونٹ جب کھو گیا، تلاش کیا نہیں ملا، سو گیا، پھر اٹھا، اونٹ اس کے سامنے، سامان اس کے سامنے، صحرا کے اندر اونٹ کا واپس مل جانا زندگی واپس مل جانے کے مترادف ہے۔ کہتا ہے یا اللہ کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میرا اونٹ مجھے واپس مل گیا، استغفر اللہ، الٹے جملے کہہ گیا نا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آدمی خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اب جملہ الٹا کہہ گیا، اس قدر اس کو خوشی ہوئی۔ اب آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک شخص اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچی توبہ لے کر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے
کہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. تو کبھی ترغیب و تشویق کا یہ پہلو آپ کو ہمیں دکھائی دیتا ہے. کچھ مثال ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی بیان کی تھی, دوہرا لینے میں اس نقطے کے تحت کوئی حرج نہیں, کہ دیکھو اگر ایک شخص کے گھر کے باہر نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو, اس کے جسم پر میل باقی بچے گا؟ بالکل نہیں بچے گا. اسی طرح جو شخص 5 وقتہ نماز کا باقاعدہ اہتمام کرے, وقت پر اہتمام کرے, اس کے بھی گناہوں کے میل کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کبھی خزاں کا موسم, آپ نے ٹہنی ہلائی, پتے جھڑ پڑے, آپ نے فرمایا کہ جیسے اس طرح پتے جھڑ گئے, ایسے ہی بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے. بکری کا مردار بچہ پڑا ہے, آپ نے فرمایا, لائیو ایگزامپل ہے نا, روز کا مشاہدہ ہے, کون خریدے گا 1 درہم میں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام, ایک بھی ہمیں سے نہ خریدے. مردار ہے, کان کٹے ہوئے, پیٹ پھولا ہوا, کچرے کے ڈھیر پر ہے, ہمیں سے تو کوئی نہ خریدے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قسم, جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر, حقیر اور ذلیل ہے, یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سے زیادہ کمتر, ذلیل اور حقیر ہے. کبھی مشہور ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, ظاہر کے اعتبار سے چھوٹی شے ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں کسی وہ لیبارٹری میں دیکھیں گے تو اب تو بہت کچھ نظر آتا ہے, ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں, اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتا. یہ معروف مثالیں اس نقطے کے تحت سمجھانے کا ایک انداز. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر, شجاع صاحب نے کئی مثالیں, 4-5 مثالیں بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہیں. ایک اور بھی بہت اہم معاملہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بڑی کجی میں مبتلا ہو گیا ہے اور بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے عرض کیا کہ مخاطب کی بولی میں, اس کے لہجے میں اور اس کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. اگر دیہاتی ہے تو دیہاتی کا محاورہ استعمال ہوگا, شہری ہے تو شہری محاورہ استعمال ہوگا, زبان بھی وہی ہوگی. چنانچہ صحابہ کرام سے کہا بھی کہ دوسری زبانیں سیکھو تاکہ ان سے ان کی زبان میں بات کی جائے. تو اصل تعلیم, بنیادی تعلیم اگر اسی زبان میں دی جائے تو سمجھی جاتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے, لیکن کسی دوسری زبان, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب عبرانیوں میں اپنا کلام نازل کیا تو عبرانی زبان میں کیا, اور جب عربیوں میں اپنا کلام نازل کیا تو عربی زبان میں, تاکہ بہتر طریقے سے اسے سمجھا جائے. جی, 2 اہم باتیں ہیں, ایک ہے زبان کا معاملہ اور ایک ہے اس کے لہجے کا معاملہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقعات میں یہ ذکر بھی آتا ہے, اگر فلاں علاقے کا کوئی شخص آیا تو اللہ کے پیغمبر اسی لہجے میں, اسی ڈائلیکٹ میں اس سے کلام کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنی اردو زبان سے مثال لے لیں, اسٹیشن کا لفظ ہے, لیکن جب ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو وہ چھوٹا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹیشن ہو جاتا ہے, کچھ جگہ ٹیشن کہتے ہیں. لفظ وہ اسٹیشن ہے جو آیا انگریزی سے تھا, لیکن جب ہم کراچی سے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیشن رہ جاتا ہے. ٹیشن رہ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں لہجہ. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا, اس سے ان کی اور وضاحت ہو جائے گی, قرآن حکیم کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں نا, جس کو ہم 17 قرات بھی کہتے ہیں. مختلف انداز سے پڑھنا ہمارا میدان نہیں ہے, لیکن جو ہم نے سنا اس میں سے ایک مثال دیتے ہیں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. ایسے بہت سارے انداز ہیں. تو قرآن پاک ایک ہی ہے, اور رسم الخط رسم عثمانی اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے, لیکن عربی کے ڈائلیکٹس بہت زیادہ, لہجے بہت زیادہ. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تک اہتمام فرمایا کہ جب کوئی خاص علاقے کا فرد یا شخص یا افراد آتے تو آپ ان کے لہجے میں کلام فرماتے. یہ تو ہوا لہجے کا معاملہ, اور ایک ہے زبان کا معاملہ. اور اس تعلق سے آپ نے چند صحابہ کو تعلیم بھی دی, بلکہ حکم دیا کہ تم زبان سیکھو فلاں, اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی عبرانی سیکھو, تاکہ جب وہ لوگ آئیں جو اس زبان کے واقف کار ہوں تو ان سے ان کی زبان میں کلام کیا جائے. اور قرآن پاک کا ذکر بھی ہے اس تعلق سے. سورہ ابراہیم کے شروع میں ذکر آتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. جب ہم نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا تو وہ رسول اس قوم کی زبان میں کلام کرتے تھے. تو ایک ہے لہجے کا معاملہ, ایک ہے زبان کا معاملہ. 2 باتیں ہو گئی. اور پچھلی بات ہم کیا کر رہے تھے, وہ تھی ذہنی استعداد اور علمی سطح کا معاملہ. ان سب کا لحاظ اللہ کے رسول رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, زبان میں بہت سے لہجے, زبان ایک ہو سکتی ہے, لہجے بہت سے ہو سکتے ہیں. یہ آپ اردو زبان ہی پر اگر گفتگو کر لیں, مجھے نہیں معلوم دنیا کے کس کس حصے میں آپ بیٹھے ہیں, اگر آپ لندن میں ہیں تو وہاں کی اردو کا لب و لہجہ کچھ اور ہوگا. اسی طرح اگر کراچی کے ساحل سے جو ہے وہ ہم اسلام آباد کے پہاڑوں تک جائیں
تو ہر اسٹیشن کے بعد یا ہر 50 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ زبان کا لہجہ بالکل تبدیل. وہ تو بہت بڑی بات ہے. صرف کراچی میں ہم اگر وہاں سے نکلیں، ڈیفنس سے نکلیں اور لانڈی کورنگی تک کے مضافاتی علاقے میں جو لوگ کراچی کے ہیں ان کو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، تو وہاں سے یہاں تک جائیں تو ہر 5 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. جی، اور آپ نے اس سے بڑھ کر مثال ابھی وہ بھی آ جائے تو اچھی بات ہے کہ لکھنؤ کی اردو ہاں، اور دہلی کی اردو دہلی کی اردو میں زمین آسمان کا فرق فرق ملے ہے. گا آپ کو. بالکل بالکل. اور اسی طریقے پر پشتو کے بارے میں کہا جاتا ہے، ساری زبانوں کا یہ حال ہے. فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہ تو زبان بجا آپ نے فرمایا کہ ایک ہے، مگر اس کے ڈائلیکٹ اور اس کے لہجے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا مائنیوٹلی ہمیں سمجھایا کہ جو لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے نا، مخاطبت کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، تو ان کے لہجے کا بھی خیال رکھ لو. اسی طرح ایک اب اور یہ وہ تعلیم معلم کے لیے وہ باریکیاں ہیں جسے ہمارا معلم، آج کا معلم سمجھتا نہیں ہے کہ یہ باریکیاں تعلیم کے لیے کتنی ضروری ہے. جی، اسی طرح جو لوگ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ دین کا کام کر رہے وہ ہیں، بھی معلم ہی ہے سارے. وہ بھی معلم ہے، اور ان کو بھی یہ خیال رکھنا. مثال کے طور پر اب کراچی جیسا بڑا شہر ہے اور اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. ہر خطے کے لوگ یہاں پر پاکستان بھر کے آباد بھی ہیں. تو ہماری آڈینس کئی مرتبہ مکس آڈینس ہوتی ہے، یعنی ان میں وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو عصری تعلیم کے اعتبار سے خاصے زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے وہ بھائی ہوتے ہیں جن کی ایک معمولی حد تک تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم کا معاملہ ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کا کلام قرآن حکیم اتنا پیارا کلام ہے کہ آپ جس طبقے میں کلام کر رہے ہوں وہ طبقے کے افراد اس میں سے کچھ نہ کچھ اخذ ضرور کر لیں گے. لیکن یہ معلم کا کام بنتا ہے، داعی کا کام بنتا ہے، مبلغ کا کام بنتا ہے کہ کم سے کم بیسکس کا خیال رکھیں. مثلا اگر ہم ایک ایسے علاقے میں گفتگو کر رہے ہیں، ایسے افراد کے درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں جو علمی سطح کے اعتبار سے بہت زیادہ اوپر نہیں ہے، یا وہ اردو سے واقف ہے، مقامی کسی زبان سے واقف ہے لیکن وہ انگریزی سے واقف نہیں ہے، تو اب ان کے سامنے انگریزی کے الفاظ کو استعمال کرنا، انگلش کی وکیبلری کو استعمال کرنا، یہ خلاف مصلحت اور خلاف حکمت ہو جائے گا. جو بات ہم اور یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی، آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی، فائدہ کیا؟ ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے پر ایک وہ طبقہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے عصری تعلیم کے اعتبار سے، اس کے سامنے ہم کچھ کہانیاں اور قصوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کو میچ نہیں کرے گا، اس کو وہ اپیل نہیں کرے گا. اس تعلق سے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، آپ کا طرز عمل ملتا ہے. سرداروں سے ڈسکشن، عوام سے ڈسکشن، غلاموں سے ڈسکشن، بدوؤں سے ڈسکشن، مالدار طبقے سے ڈسکشن، مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے ڈسکشن. تو جتنا ہم مطالعے میں بڑھائیں گے سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا انشاءاللہ وہ سیرت کا نور ہمیں انشاءاللہ میسر آئے گا. اور جب اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے گا، جب کلام کا موقع آئے گا تو اسی نہج پر ہم کلام بھی کر رہے ہوں گے. تو جب مخاطب سے گفتگو کی جائے تو اپنا لہجہ اور اپنی لغات کہتے ہیں الفاظ کو، اپنی لغات اور لہجہ جو ہے اسے بالائے طاق رکھ کے اس کی زبان، اس کے لہجے میں اگر گفتگو کی جائے تو ایک تو وہ اپنائیت محسوس کرتا ہے، اور دوسرے اس پہ بہت خوشگوار جو ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر خوشگواری کا احساس آ جائے، بوریت جو ہے خوشگواری میں تبدیل ہو جائے، تو پھر بات جو ہے وہ ذہن کا حصہ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. نا، یہ ضروری ہے. تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے، اور کبھی اگر ضرورت پڑ جاتی تو دوہرا بھی دیا کرتے تھے. 3 مرتبہ دہرانے کا اسی لیے کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ دہرا دے گا. بعض اوقات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ بھی دہرایا. کچھ مثالیں ہیں کہ کبھی ایسا میں معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 مرتبہ تک بھی کسی بات کو دہرایا. اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کوئی بات ذہنشی کرانا مقصود ہو، وہ لوگوں کی نہ صرف کہ میموری کا حصہ بنے بلکہ ان کے عمل میں بھی وہ بات آنا شروع ہو جائے. اچھا، قرآن پاک کی مثالیں تو ناظرین کو معلوم ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کتنی مرتبہ ہے؟ 31 مرتبہ ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہ 10 مرتبہ ہے سورہ مرسلات میں. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بہت مشہور آیت کریمہ ہے. سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ بات آئی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہ بات 3 مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کئی مرتبہ ذکر آیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی باتوں کو دہرایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی باتوں کو دہرایا. 3 مرتبہ دہرانا ایک معروف معاملہ ہے اہم باتوں کو جو حضور کی سنت سے ہمیں طریقے سے ملتا ہے. تو یہ طریقہ معلم کا ہے آسانیاں پیدا کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کو ہمارے اساتذہ بھی بعض جو ہیں، کیونکہ اساتذہ تو ظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے اپنے طالب علم کو سامنے اپنی وہ لغات استعمال کرتے ہیں جو کتابی ہے،
جو انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے علماء بھی عام مسجد میں بیٹھ کر خطاب ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیع کا طریقہ جو ہے وہ یہ. اب وہ ایک عام آدمی سمجھتے ہیں بیع ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ربا جو ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی. تو بھائی عام آدمی ربا نہیں سمجھتا, عام آدمی سود سمجھتا, عام آدمی بیع نہیں سمجھتا, تجارت سمجھتا ہے. تو اس کی زبان میں بات کیجئے تاکہ وہ سن سنا کے چلا جاتا ہے. وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب نے آج پتہ نہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کی, وہ بیع کر رہے تھے. اگر عین نہ نکلے نہیں نکلے تو وہ بے کر رہے تھے. بے بھی کر رہے تھے. وہ ایسے کہ عین کا اپنا مسئلہ ہے نا کہ بیع کہنا پڑے گا نا آپ کو. ربا جو ہے وہ ظاہر سود ہے, تو آپ اس زبان میں بات کیجئے جس سے وہ سب. اس لیے کہ بنیادی مقصد یہ اپنی علمیت بیان جو ہے وہ ظاہر کرنا نہیں, بنیادی مقصد اسے اپنی بات سمجھانا ہے. یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے کہ میری بات وہ سنتا ہے اور سر سے گزر جاتی ہے. باہر جا کے کہے گا آج مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, ایسا اچھا بول رہے تھے, میں تو بس ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. دوسرے نے پوچھ لیا کیا کہہ رہے تھے, کہ یہ نہیں پتا کیا کہہ رہے تھے. بات اچھی کر رہے تھے. بات اچھی کر رہے تھے. تو زبان میر سمجھے یا زبان مرزا سمجھے, مگر اپنا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. تو ایسے کہنے کا فائدہ, بھائی مزہ کہنے کا جب ہے, ایک کہے اور دوسرا سمجھے. تو زبان کو اس طرح سے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ آسانی. تعلیم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا ہے. اچھا, دین کی عمومی تعلیم بھی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن حکیم میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آخری آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین کے بارے میں تم پر کوئی حرج و تنگی کا معاملہ نہیں رکھا. اللہ کے رسول فرماتے, کتنی باتیں دیکھیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر, الدین آسان ہے. تو کبھی کبھی علمی ماحول میں ثقیل یعنی مشکل قسم کے الفاظ اور ذرا گاڑے قسم کے الفاظ, مسجع, پتہ نہیں کس طرح, مقفع, مسجع, معرہ زبان, معاف کیجئے گا ناظرین, یہ خود مشکل ہے. تو بہرحال جو ایک ابلاغ کا مقصد ہے نا وہ فوت ہو جاتا وہ ہے. فوت ہو جاتا ہے اس سے. وہ فوت ہو جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اگر گفتگو کرنا شروع کر دوں کہ آپ عابد شب زندہ دار, ہم سرتاپا گناہ گار, آپ محاسن و محامد کا مرصع, ہم عبرتوں کا سرورق, آپ برسیں تو ابر رحمت, آپ گرجیں تو سائقہ خرام. بتائیے کیا سمجھ میں آیا آپ کی. تو ہماری قابلیت ثابت ہو گئی نا کہ بس یہ قابل ہیں, تو ہوا کریں. جب سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارے قابل ہونے کا فائدہ کیا؟ ہاں, یہ قابلیت یہ ٹھہری کہ اگلے کو سمجھ کچھ نہیں آئی. یہ قابلیت ٹھہری. شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو آج کی بات تو پھر یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہیں سے شروع کریں گے اگلا پروگرام. آج کا وقت ختم ہو رہا ہے تو حدیث ہدیہ کرواتے ہیں آپ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کی طرف آ جائے یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے. حدیث شریف مکمل. اس زمانے کی قیمتی سواری سرخ اونٹ 100 سے زیادہ قیمتی کہ تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت کی راہ کی طرف آ جائے. اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی میں جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.